نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے واجب الاحترام خواتین و حضرات، ارشاد باری تعالی ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہوئے، یعنی ایمان والوں سے اللہ کی ذات مخاطب ہے، انہیں حکم دیا جا رہا ہے، ان سے کلام کیا جا رہا ہے، ان سے اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں۔ فرمایا کلوا من طیبات، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق عطا کیا، واشکروا للہ، اور شکر ادا کرو اللہ رب العالمین کا، ان کنتم ایاہ تعبدون، اس وجہ سے کہ تم اس کی عبادت کرتے ہو، یعنی عبادت خالص اللہ کے لیے کرو۔ اس آیت سے اللہ رب العالمین یہ ارشاد فرما رہے ہیں، ایمان والوں کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ حلال اور حرام کے اندر تمیز کرتے ہیں، فرق کرتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ یہ چیزیں حرام ہیں اور ہم نے ان کو نہیں کھانا، استعمال نہیں کرنا، بلکہ ان چیزوں کو ہم نے استعمال کرنا ہے جو حلال ہے۔ پھر حلال میں سے بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم نے طیب چیزوں کو کھانا ہے، پاکیزہ چیزوں کو استعمال کرنا ہے۔ حلال میں سے پاکیزہ وہ ہیں جو تمہاری اپنی ہیں، تمہاری ملکیت ہے۔ مثال کے طور پر اونٹ، گائے، بھینس، بکری، مرغی، یہ سب چیزیں کیا ہے؟ حلال ہیں، لیکن یہ پاکیزہ اس وقت ہوگی جب ان کی ملکیت تمہاری ہوگی۔ اگر یہ کسی اور کی ملکیت ہے تو ان کو حلال سمجھ کر چوری کر کے، غصب کر کے، ان سے چھین کر، انہیں مجبور کر کے، زبردستی ان سے لے کے، یعنی کسی بھی شکل میں اگر تمہاری ملکیت نہیں اور تم انہیں کھاتے ہو تو پھر یہ پاکیزہ نہیں ہے، پھر یہ طیب نہیں۔ فرمایا کھاؤ مگر طیب ہو۔ یہ ہماری طرف سے تمہیں رزق دیا گیا، جب اللہ کی جانب سے اس کی عطا کردہ نعمتیں کھائیں پھر اس پر شکر ادا کریں، شکر ادا کرنے کے بعد خاص اسی کے لیے عبادت کریں۔ اور دوسری چیز یہ بھی یاد کر لیں کہ بہت سارے لوگ ہیں کہ جو پاکیزہ چیزوں کو بھی، طیب چیزوں، حلال کی ہوئی چیزوں کو نہیں کھاتے یا استعمال نہیں کرتے۔ یہ بھی ناشکری کی ایک قسم ہے۔ ہاں اگر وہ چیزیں طبیعت کے موافق نہیں، وہ چیزیں صحت کے خلاف ہیں، یا ان چیزوں سے کسی ماہر ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے، پھر تو ان کا استعمال چھوڑ دینا، پھر ان کا کھانا اور پینا چھوڑ دینا یہ صحیح ہوگا۔ اگر کوئی وجہ نہیں اور پھر خود ہی یہ سمجھ لیا کہ میں اسے نہیں کھاتا، ہاں اگر طبیعت اس کو موافق نہیں سمجھتی پھر اس کی اجازت ہے۔ اس لیے فرمایا انما حرم، مگر وہ چیزیں جن کو ہم نے حرام کر دیا ہے، علیکم، تم پر، ان میں سے پہلی چیز المیتہ، مردار ہے۔ میتہ کہتے ہیں کہ چیز در حقیقت تو حلال تھی، جیسے گائے، بھینس، بکری، مختلف چیزیں،
لیکن وہ ذبح نہیں کی جا سکی، ذبح نہیں ہو سکی، ذبح کرنے سے پہلے مر گئی، پھر وہ میتہ یعنی مردار ہے، اس کا استعمال جائز نہیں، اس کا کھانا جائز نہیں۔ ہاں اس کے کھال کو اتار کر استعمال میں لا سکتے ہیں، بیچ سکتے ہیں، یا اس سے کوئی چیز بنائی جا سکتی ہے، اور یہ چیز سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روڑی پر مردار جانور کو دیکھا تو صحابہ کرام سے فرمایا کہ اس کو کس لیے پھینک دیا؟ تو بتایا گیا جی مردار ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں یہ مردار ہے، مگر اس کی کھال کیوں نہیں اتاری؟ اس کی کھال اتار کر اس کو رنگ کر خشک کر کے اسے استعمال میں لایا جا سکتا ہے، اس لیے اس کو اتار کر فروخت کرنا بھی جائز ہے۔ فرمایا والدم، اور خون، ذبح کرتے ہوئے جو خون نکلتا ہے، جانوروں کے اندر سے جو خون باہر آتا ہے، یہ بھی حرام ہے۔ اس کا پینا، اس کا استعمال کرنا، اس کا ضروریات کی تمام چیزوں میں لگانا یہ جائز نہیں۔ ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے، اسے بھی آپ کسی صورت استعمال نہیں کر سکتے۔ وما اہل بہ، اور وہ جانور، وہ چیز جس کو نامزد کر دیا گیا، اسی کے نام کر دیا گیا، لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ میں، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نامزد کر دی گئی، وہ بھی حرام ہے۔ ہاں اس کے اندر ایک اور مسئلہ سمجھ لیں، اگر کسی جانور کو ذبح کرنے کے بعد، اللہ کا نام لینے کے بعد، اللہ کے لیے ذبح کرنے کے بعد اس کا ایصال ثواب کسی کو پہنچایا جائے، یا اس سے کسی کی دعوت کی جائے، یا اس کی قربانی کی جائے، یا اس سے کوئی اور ایسی چیز مراد لی جائے کہ جسے ہم ثواب سمجھیں، یہ تو جائز ہے، لیکن اسے خاص کسی کے نامزد کر کے اسی کے لیے ذبح کرنا، ان میں سے ایک ایسی صورت بن سکتی ہے کہ کسی جانور کو کسی سردار کے لیے، کسی وڈیرے کے لیے، کسی پیر کے لیے نامزد کر دیں، جی ان کے لیے یہ ہے، ان کے انعام اور اکرام کے اندر اس کو ذبح کر دیں کہ ہم نے ان کے لیے یہ سب کیا، پھر بھی یہ جائز نہیں، کیونکہ ذبح فقط اللہ کے لیے کریں گے۔ ہاں اس کا گوشت، اس کا کھانا، اس کا استعمال دوسروں کے لیے بھی ہو سکتا ہے، کسی اور کی ذات کے لیے، کسی اور کے نام پر اس کو ذبح نہیں کیا جا سکتا۔ فرمایا فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، بس وہ شخص جو مجبور کر دیا گیا، غیر باغ، اور وہ لذت حاصل کرنے والا بھی نہیں ہے، ولا عاد، اور حد سے تجاوز کرنے والا بھی نہیں ہے، فلا اسم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ایک انسان مجبور ہے، اس کی جان نکلنے والی ہے، وہ کسی ایسے صحرا میں، کسی ایسے پہاڑوں میں، کسی ایسے راستوں میں، یا کسی ایسی جگہ میں کہ جہاں پر اس کو کوئی اور چیز دستیاب ہی نہیں، حلال چیز نہیں مل رہی، اور اس کی جان جانے کا خطرہ ہے۔ اس صورت میں وہ اپنی جان بچانے کے لیے جتنی ضرورت ہے اسے استعمال کر سکتا ہے، لیکن اس ضرورت سے زیادہ لذت حاصل کرنے کے لیے، یا اپنی ضرورت سے زیادہ، جان بچانے کی ضرورت سے زیادہ اسے کھائے یا اسے پیے، تو پھر یہ حد سے تجاوز کرنے والا ہوگا۔ جیسے شراب ہے، پانی نہیں مل رہا مگر جان نکلنے کا خطرہ ہے، اور شراب موجود ہے، اسے اپنی جان بچانے کے لیے بقدر ضرورت استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ اس کو دھڑا دھڑ حد سے زیادہ ہی پینے لگ جائے۔ تو شریعت نے فرمایا کہ اگر ایسا کرے گا پھر گناہ گار ہوگا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے جو حد لگا دی اس کے مطابق رہے گا تو کسی قسم کا اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ کی ذات معاف کرنے والی ہے اور رحم کرنے والی ہے۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں ایسی مصیبت سے محفوظ کرے۔